بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا کریں کہ ہمارے روح کو تقویت ملے تاکہ ہمارا بدن اس کے تابع ہو جائے؟ بس جو جتنا طاقتور ہوگا دوسرے کو اپنی طرف وہ راغب کرتا چلا جائے گا، اپنے تحت فرمان کرتا چلا جائے گا۔ تو ہمیں بدن کو اگر طاقتور کریں گے تو روح ہماری کمزور پڑ جائے گی، اور روح کو طاقتور کریں گے تو بدن اس کے تابع ہو جائے گا۔ میں نے بہت سارے مرد دیکھے ہیں جو میدان سے بھاگ رہے تھے، اور ہم نے کچھ عورتیں بھی دیکھی ہیں جو مردوں کو مرد بنا رہے تھے۔ تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ مرد ہی آگے رہے گا، جس کی روح مضبوط ہوگی وہ سربراہی کرے گا، وہ آگے جائے گا، وہ ترقی کرے گا، وہ آگے بڑھے گا جس کی روح مضبوط ہوگی۔ کیا کریں کہ روح مضبوط ہو؟ آپ اسی مجلس کی سامنے کی مثال لے لیجئے۔ اس مجلس میں بہت سارے لوگ ایسے بیٹھے ہوں گے کہ جنہیں تکیہ، غلاف، گدا، مسند کے علاوہ بیٹھنے کی عادت نہیں ہے، لیکن جیسے ہی فرش عزا پر آئے جوتیاں اتار کر آئے ہیں اور تنگ ہو کر بیٹھے ہیں۔ یہاں بدن کو تکلیف ہو رہی ہے مگر روح کو غذا مل رہی ہے۔ تو کیا کریں کہ ہماری روح مضبوط ہو جائے؟ تو یہ طے کر لیں پہلے تو میں اپنے ان بچوں اور جوانوں سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا ایجنڈا، ہمارا مطلب، ہمارا مقصد حیات یہ ہے کہ کسی طرح سے ہماری روح مضبوط ہو، طاقتور ہو، وہ خود بخود ہمارے بدن کو اپنے تحت فرمان بنا لے گی۔ اور جن کی روحیں مضبوط ہوتی ہیں نا، جملہ ہدیہ کروں گا، جن کی روحیں مضبوط ہوتی ہیں، اگر بڑھاپے سے ہاتھ کانپ بھی رہا ہو تو ان کا چلتا ہوا قلم لکھتا ہے سلمان رشدی واجب القتل ہے۔ تو ایک جملہ پوری دنیا میں انقلاب بپا کر دیتا ہے۔ روح کو مضبوط بنانا ہے تاکہ ہمارا بدن اس کے تحت فرمان رہے۔ میں پھر ایک اور جملہ کہہ دوں کہ اگر بدن مضبوط ہوگا، طاقتور ہوگا، روح کمزور ہوگی تو نماز میں لطف نہیں آئے گا، جی عزاداری میں لطف نہیں آئے گا، جلوس آدھا کر کے لوٹائیں گے، تھک رہے ہیں۔ علم کا کہیں مسئلہ ہوگا تو یہ فراری ہوں گے، کراری نہیں ہوں گے۔ تو وہ جو بدن کو مضبوط کرتے ہیں وہ پھر آرام، آسائش، چین، سکون کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جن کی روحیں مضبوط ہوتی ہیں تو پھر بدن تکلیف میں بھی ہو تو ان کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑ رہا ہوتا۔ جی بعض لوگوں کو تو سال میں بھی نماز یاد نہیں آتی اور عید کی نماز بھی مسجد چوم کے آ جاتے ہیں، اور بعض لوگ کو ایک رکوع میں ساری رات گزار دیتے ہیں۔ وہ جو ایک رکوع میں ساری رات گزار رہا ہے وہ بھی تو ہم جیسا ہی ہے، اور جسے نماز میں لطف نہیں آ رہا وہ بھی ہماری شکل کا ہے۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں فرق یہ ہے کہ ایک کی روح مضبوط ہے، ایک کا بدن مضبوط ہے۔ آیت اللہ نخت کی ان کے شاگرد فرماتے ہیں کہ میں حرم امام رضا میں داخل ہوا تو میں نے انہیں رکوع میں دیکھا، اول شب تھا، میں حرم مولا رضا میں زیارت کے لیے گیا اور نماز فجر سے کچھ پہلے تجدید وضو کے لیے باہر آیا تو حرم امام رضا کا پورا صحن برف میں ڈھک چکا تھا، چھپ چکا تھا، اور ایک برف کا ٹیلا مجھے نظر آیا۔ میں اس کے برابر سے گزرا تو ذکر رکوع کی آواز آ رہی تھی۔ وہ ساری رات سے رکوع کی حالت میں تھے اور ان پہ برف جم چکی تھی۔ یہ بھی ہے جسے رکوع میں مزہ آ رہا ہے، اور وہ بھی ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہمیں نماز میں مزہ نہیں آتا۔ تو در حقیقت ذائقہ روح بحال نہیں ہے۔ تو روح کو مضبوط کریں، کیسے کریں؟ مشق کرنے سے ہوگا، تمرین کرنے سے ہوگا، ممارست سے ہوگا۔ جی بار بار کا ایک کام میں جب ذائقہ بحال ہو جائے گا تو وہ چیز عادی ہو جائے گی، آسان ہو جائے گی۔ بہت ساری غذائیں آپ کو پسند نہیں ہوتی، لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ ان غذاؤں کے بغیر چارہ بھی نہیں ہوتا، وہ کچھ عرصے کے بعد اس کا ذائقہ بحال ہو جاتا ہے۔ جیسے ہمارے زبان کے چٹخارے بحال ہوتے ہیں، ایسا ہماری روحوں کے بھی کچھ چٹخارے ہیں، ہماری روحوں کو بھی کس چیز کی طلب ہوتی ہے۔ جیسے ہمارے دہن کے ذائقے ہوتے ہیں نا، ایسے کچھ روح کے ذائقے بھی ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں کو بعض لوگ عجیب سے لگتے ہیں کہ یہ صبح سے شام تک 10 مجلسیں کر کے بھی نہیں تھکتا، ہم تو ایک مجلس میں تھک جاتے ہیں۔ تو بھائی مسئلہ تمہارے بدن کا اور اس کی روح کا ہے۔
اس کی روح اتنا ذائقہ لے چکی ہے ذکر حسین میں کہ یہ اس وقت تک چین ہی نہیں پاتا جب تک کہ ذکر حسین میں شریک نہ ہو جائے۔ یہ سارے مسئلے، یہ مثالیں جلدی جلدی میں نے دے دی کیونکہ وقت بہت زیادہ ہو گیا، کہ سارے مسئلے روح اور بدن کے اختلاف کے ہیں اور ترجیحات کے ہیں۔